ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے دسمبر کی 14 اور جمادی الثانی کی 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں موسیٰ تمیلی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. گزشتہ چند روز سے درجہ حرارت میں گراوٹ اور شدید سردی کے باعث لداخ کو جموں و کشمیر سے ملانے والے زوجلا پاس پر ٹریفک نقل و حمل سے متعلق آئندہ لائحہ عمل پر جمعہ کو ڈویژنل کمشنر کشمیر کے وجے کمار نے متعلقہ افسران کے ساتھ ایک میٹنگ طلب کی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے ضلع انتظامیہ کرگل، ضلع انتظامیہ گاندربل، ASP دیہی کشمیر، BRO اور بیکن کے افسران کو موسم کے صورتحال اور سڑک کے حالات کے مطابق زوجلا پاس کو بند کرنے کے اعلان کو لے کر قریبی تال میل برقرار رکھنے کی تاکید کی. انہوں نے ضلع انتظامیہ گاندربل، پولیس، SDRF اور CRPF پر مشتمل مشترکہ کنٹرول روم کے قیام پر زور دیا. ڈیکوم نے مزید کہا کہ اس دوران برف گرنے اور سڑک کے بند ہونے کی صورت میں سونامرگ اور گگن گیر میں ڈپٹی کمشنر گاندربل کے ذریعے پھنسے ہوئے مسافروں کو ضروری رہائش فراہم کرنے کی ہدایت دی. RTO کشمیر اور ASP رورل کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی کہ سڑک پر چلنے والی گاڑیاں اینٹی سکڈ چین لگا کر چلے. سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان دنوں بجلی میں بھی آئے دن کٹوتی کی جا رہی ہے. بجلی کی ترسیل میں آئے دن غیر اعلانہ کٹوتی سے جہاں تاجر پیشہ سمیت عام لوگوں کو سخت مشکلات سے جوجھنا پڑ رہا ہے، وہیں طلبہ کو بھی گو نہ گو پریشانیوں کا سامنا ہے. کرگل شہر سمیت ضلع کے طول و عرض میں بجلی بریک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضلع میں بھی بجلی کے آنگ مچولی اور غیر اعلانہ کٹوتی سے جہاں عام لوگ پریشان ہو گئے ہیں، وہیں بجلی نہ ہونے سے طلبہ کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. لوگوں کا ماننا ہے کہ بجلی سردی کے ایام میں ضروری ہے اور بار بار بجلی کے آنگ مچولی سے لوگوں کو خاص کر دفاتروں میں کام کرنے والے افراد، طلبہ اور تاجر حضرات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. درازنا ہم نے PDD محکمہ کے ایگزیکٹو انجینئر سے رابطہ کر کے عوامی شکایات کو ان کے سامنے رکھا، جس پر انہوں نے کہا کہ سردیوں کے ایام میں کرگل شہر کے اسٹیشن پر اضافی لوڈ پڑا ہے، جس کے باعث بجلی کٹوتی ناگزیر بن گئے ہیں. انہوں نے تاہم بتایا کہ منگمور اسٹیشن کے چالو ہونے سے بجلی کا مسئلہ حل ہوگا. مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر میں وائل پل کے قریب پنڈوش سے منی گام تک 4 لین ہائی وے کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کے لیے 827.98 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. یہ اعلان سڑک ٹرانسپورٹ اور ہائی وے وزیر کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کیا. ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر نے کہا کہ 12.11 کلومیٹر پر محیط وائل برج کے قریب پنڈوش سے منی گام تک 4 لین ہائی وے کی تعمیر اور اپ گریڈ کے لیے 827.98 کروڑ روپے کی منظوری کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ایک بڑا پل، 3 چھوٹے پل، 3 ریلائنسمنٹ اور 51 باکس کلاواٹ شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ گاندربل ٹاؤن سے گزرنے والا 2.55 کلومیٹر بلند ڈھانچہ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شاہراہ کرگل جانے والے سیاحوں اور دفاعی گاڑیوں کے لیے رابطے میں نمایاں اضافہ کریں گے. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اتر پردیش میں کئی مذہبی مقامات پر تنازع چل رہا ہے. سنبل کی تاریخی جامع مسجد کے تنازع نے ایک بار پھر مذہبی اور سماجی تنازع بڑھا دیا ہے. اس معاملے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر اور MK پنڈت نے کہا کہ مسجد کے زمین کے ملکیت کو لے کر اٹھنے والے سوال نہ صرف مقامی لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے بلکہ عدالت اور انتظامیہ بھی اس سلسلے میں سرگرم ہو گئے ہیں. یہ تنازع مذہبی رواداری اور قانونی عمل کے درمیان توازن کے لیے ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں کسی بھی مذہبی مقام پر دوسرے مذہبی مقامات کا مواد استعمال کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کسی بھی مذہبی مقام کا وجود جاننا بہت مشکل ہوتا ہے.
मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी एयरलाइन इंडिगो के परवाज दिल्ली से जिद्दा जा रहे थे कि पाकिस्तानी के फ़ज़ाई हुदूद में एक मर्द मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई। जहाज़ के अमले ने मुसाफिर को ऑक्सीजन फराहम की, लेकिन इसके तबीयत संभल ना सकी। पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारे का रुख कराची के तरफ कर दिया और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, जिसके बाद पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मेडिकल टीम ने जहाज में जाकर मुसाफिर को तिबी इमदाद दी। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।